بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ حضرت خدیجہ بن خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی نہایت پاک دامن اور شریف خاتون تھیں۔ آپ کی پاک دامنی کی وجہ سے لوگ آپ کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ حضرت خدیجہ کے والد ایک کامیاب اور ذہین تاجر تھے، چنانچہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، لہٰذا تمام کام اپنی ذہین راکلہ بیٹی کے سپرد کر کے خود گوشہ نشین ہو گئے اور کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تجارت کیا کرتی تھی اور آپ کی حسن تدبیر اور دیانت کی بدولت آپ کی تجارت روز بروز ترقی کرتی رہی۔ اس وسیع کاروبار کو چلانے کے لیے انہوں نے ایک بڑا عملہ رکھا ہوا تھا جو متعدد عرب، یہودی اور عیسائی ملازموں اور غلاموں پر مشتمل تھا۔ اب ان کی نظریں ایک ایسے شخص کی متلاشی تھی جو بےحد قابل، ذہین اور دیانت دار ہو، تاکہ وہ اپنے ملازمین کو اس کی سرکردگی میں تجارتی قافلوں کے ساتھ بھیجا کریں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق صفات کا چرچا مکہ کے گھر گھر میں پھیل چکا تھا۔ اس وقت حضور کا عنفوان شباب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوم میں امین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ یہ ناممکن تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کانوں تک اس مقدس ہستی کے اوصاف کی بھنک نہ پڑتی۔ ان کو اپنی تجارت کی نگرانی کے لیے ایسی ہی حماسف موصوف شخص کی تلاش تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، اگر آپ میرا سامان تجارت شام تک لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے پیام کو قبول کر لیا اور آپ کا مال بطور تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا غلام میسرہ کو بھی آپ کے ہمراہ بھیج دیا۔ اس دفعہ تجارت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس قدر منافع ہوا کہ اتنا کبھی نہیں ہوا تھا۔ غلام میسرہ نے وہ تمام حالات و واقعات بیان کیے۔ میسرہ کہتے ہیں کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا تھا اور گرمی کی شدت ہوتی تھی تو میں دو فرشتوں کو دیکھتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام سے واپس ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو بالا خانہ سے دیکھ رہی کہ دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے باقی عورتوں کو یہ منظر دکھلایا تو تمام عورتیں تعجب کرنے لگیں۔ ان تمام حالات سفر اور فرشتوں کا سایہ کرنا اور میسرہ کا سارا واقعہ جا کے اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے ان سے بیان کیا، تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اگر یہ واقعات سچے ہیں تو یہی وہ آخری نبی ہیں جو میں جانتا ہوں کہ امت میں ایک نبی آنے والے ہیں، ان کا ہم کو انتظار ہے۔ ان واقعات کو سنتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں آپ سے نکاح کی خواہش پیدا ہوئی، لہٰذا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام بھیج دیا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے قبول کر لیا اور آپ کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر گئے، وہاں عمر بن اسد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا نے قائد کے مطابق نکاح کا خطبہ پڑھا، پھر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی خطبہ پڑھا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقد کر دیا اور 500 درہم مہر مقرر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو اس عقد سے بڑی خوشی ہوئی اور آپ نے ایک اونٹ ذبح کر کے ولیمہ بھی کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ظاہر ہونے میں 15 برس باقی تھے۔